الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے احسان سے، اس کی مہربانی سے آج اس مجلس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ظہیر بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہمارے سامنے گلہائے عقیدت پیش کیے ہیں، حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا، دل نشیں اور دلکش نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو بھی ہم نے سنا، اور منقبت مولا کائنات شیر خدا پہ انہوں نے اختتام کیا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور حضرت قبلہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھایا ہے، اور کوئی اس میں شک نہیں ہے جو انہوں نے مفہوم ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے وسیلے سے حاضر ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو علی المرتضیٰ کے وسیلے سے حاضر ہوتا ہے۔ تو میلاد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ دو گھروں ہی کی بات ہوتی ہے، یا مصطفیٰ کے گھر کی بات ہوتی ہے یا مرتضیٰ کے گھر کی بات ہوتی ہے۔ جہاں نبی اکرم پیدا ہوئے، جہاں نبی اکرم کا بچپن گزرا، جہاں نبی اکرم جوان ہوئے، جہاں نبی اکرم کی بارات نکلی، جہاں نبی اکرم کے سر پہ صحرا باندھا گیا، جس گھر میں نبی اکرم کا نکاح خواں آپ کے ساتھ بارات کے لیے رخصت ہوا، پھر نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا نے توحید کی سب سے پہلی دعوت بھی اسی گھر میں کی ہے۔ تو لہٰذا میلاد کی مبارک تو یا مصطفیٰ کی بنتی ہے یا مرتضیٰ کی بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اتنی آشنائی ہی نہ ہو کہ نبی اکرم جوان کہاں ہوئے تھے، ہو سکتا ہے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ نبی اکرم کی عمر جب 12 سال تھی اور آپ شام کے سفر پہ روانہ ہوئے تو آقا کس کے ساتھ سواری پہ بیٹھ کے روانہ ہوئے تھے، اور وہ جب روانہ ہونے لگے تو نبی اکرم نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں یہاں مکہ میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ مجھے تو آپ کے بغیر رات کو نیند بھی نہیں آیا کرتی۔ تو نبی اکرم ان کے ساتھ چلے گئے۔ ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن بحیرہ راہب کو پتہ تھا، جس نے شام کے کھانے کی دعوت رکھی اور سارا قافلہ چلا گیا۔ 12 سال کے میرے اور آپ کے آقا کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ دعوت، یہ انتظام، یہ اکرام آپ کے لیے نہیں ہے، میں نے تو آمینہ کے لال کے لیے رکھا ہے۔ پھر آقا وہاں سے جب واپس تشریف لانے لگے تو اس نے سارے قافلے کو گواہ بنا کر ایک جملہ کہا، جس کو حضرت ضیاء الامت نے، حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی میں لکھا ہے کہ بحیرہ راہب نے کہا، مکے والو، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ 12 سال کا بچہ کو عام نہیں ہے، اللہ نے اسے تاجدار ختم نبوت بنا کر بھیجا ہے۔ صرف نبوت کا نہیں بتایا، یہ بتایا کہ یہ خاتم النبیین بن کر آئے ہیں۔ تو جس بات کا بحیرہ راہب کو تب بھی پتا تھا، تو قربان جاؤں ان کے علم پہ جو کہتے ہیں کہ وہ 40 سال میں نبی بن کے آئے، اس نے 12 سال میں بتا دیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی نبی بن کے آیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں نبوت لے کر آیا ہے۔ تو آج ہم ان کے میلاد کی مجلس سے جا کر بیٹھے ہیں،
تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کسی گھر میں بچہ پیدا ہو. ظہیر بھائی کو بچہ پیدا ہوا، مجھے پتہ چلا، میں نے گھر کے دروازے پہ جا کے دستک دی اور بچہ مجھے لا کے دیا گیا. میں بچے کو مبارک دوں گا یا بچے کے ابے کو مبارک دوں گا؟ اور اگر ابا جی سے صلح ہی نہ ہو، ابا جی اچھے لگتے ہی نہ ہوں، تو ایک نہیں دو بھی بچے ہو جائیں تو فائدہ کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، 12 ربیع الاول ہے اور آمینہ کے گھر میں میرے اور آپ کے آقا محمد آ گئے. آؤ دروازے پہ دستک دو اور جا کے مبارک دو. تمہیں پتہ چلے گا عبداللہ نہیں ہیں، یا تو عبد المطلب گھر میں ہیں یا مولا علی کے ابا جی گھر میں ہیں. تو مبارک تو پھر انہیں دینی ہوگی نا جنہوں نے مصطفیٰ کو پالا ہے. تو جنہوں نے مصطفیٰ کو پالا ان سے صلح ہی کوئی نہ ہو تو بچے کو کون سی مبارک دی جاتی ہے؟ تو دنیا کے معاملات میں اتنے دانش مند ہو تو ذرا یہاں بھی تو دیکھو نا. یا تو مبارک دی جائے گی تو جناب آمینہ کو، یا مبارک دی جائے گی تو جناب عبد المطلب کو، یا مبارک دی جائے گی تو مولا علی کے والد گرامی کو جنہوں نے رسول اللہ کو پالا. پھر وہ وقت آیا کہ علی کعبہ میں پیدا ہوتے ہیں اور علی کو پھر میرے محمد نے پالا ہے. میرا رب بھی تو کوئی احسان نہیں رہنے دیتا، احسان اتار دیا جاتا ہے، دنیا میں اتار دیا جاتا ہے. تو لہذا جب میلاد منانا ہو تو انہیں بھی تو یاد رکھو جنہوں نے نبی کو اپنے سینے پہ سلایا ہے. انہیں بھی تو یاد رکھو جنہوں نے نبی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا ہے. انہیں بھی تو یاد رکھو جنہوں نے کعبے کی دیوار کے ساتھ نبی کو لگا کر سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا سارے مکے والے بتوں کا صدقہ مانگتے ہیں، میں محمد کا صدقہ مانگتا ہوں. ہمارا بریلویوں کا جو امتیاز ہے وہ عقیدہ توسل ہے. ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم صدقے کے قائل ہیں، ہم طفیلی لوگ ہیں، ہم طفیل کھانے والے ہیں. تو سب سے پہلے امت مسلمہ کو جس نے عقیدہ توسل دیا ہے، اور امام بخاری نے وہ شعر لکھا ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ کہ سارے بتوں کا صدقہ دیتے ہیں، میں اس سونے مکھڑے والے کا صدقہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. اور میرے آقا نے اسے پسند فرمایا، میرے آقا کو وہ بڑا لگا، میرے آقا کو وہ یاد رہا. ہجرت ہو گئی تو آقا مدینہ چلے گئے اور مدینہ جا کر پھر جمعہ المبارک کا موقع تھا. صحابی حاضر ہوئے، عرض کی آقا قحط ہے دعا کیجئے. ہاتھ اٹھائے، ابر رحمت برسی، پورا ہفتہ ہی برستی رہی. اگلے جمعے پہ عرض کی آقا اب ہاتھ اٹھائیے تو اب رحمت بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، تو یہ رک جائے. آقا مسکرانے لگے تو آپ نے فرمایا کسی کو وہ شعر یاد ہے جو کعبے کی دیوار کے ساتھ مجھے لگا کر کسی کہنے والے نے کہا تھا؟ تو اس وقت مولا علی کھڑے ہوئے، کہا اس نے تھا، آج بیان میں علی کرتا ہوں. تو حضرات گرامی، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، میلاد کے جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت مصطفیٰ پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اب جو میں نے آیت پڑھی اس کے حوالے سے چند معروضات پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر رات کی تنہائی میں جب سارا زمانہ سو جائے آپ کے لیے ایک اور نماز میں نے فرض کر دی ہے جو اضافی ہے ان 5 نمازوں سے، آپ اسے ادا کیا کریں. اس کے بدلے میں قیامت والے دن میں آپ کو مقام محمود عطا فرماؤں گا. صحابہ نے عرض کیا آقا مقام محمود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حشر سج جائے گا، محفل لگ جائے گی، کرسی صدارت پہ اپنی شان کے مطابق میرا رب جلوہ گر ہوگا، اس کے ساتھ نور کا ممبر بچھایا جائے گا. سارے انبیاء خواہش رکھیں گے لیکن میرا رب فرمائے گا اس نور کے ممبر پہ آج میرے محمد بیٹھیں گے. آقا کہتے میں بیٹھ جاؤں گا، ہر ایک کا نامہ اعمال کھلے گا، میرا رب نامہ اعمال نہیں دیکھے گا، میرا چہرہ دیکھے گا. جو عرض کروں گا میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا، وہ مقام محمود ہوگا. تو کس نماز کے صدقے میں ہوگا؟ بولیے ذرا، نماز بولے نا، نماز تہجد کے صدقے اگر مقام محمود ملے گا تو پھر فرائض کے صدقے بھی تو میرا رب کچھ عطا فرمائے گا. یہ تو صرف تہجد کا صدقہ ہے، یہ صرف تہجد کا صدقہ ہے. کوئی فجر کا بھی تو صدقہ ہوگا، کوئی ظہر کا بھی صدقہ ہوگا، کوئی عصر کا بھی صدقہ ہوگا، کوئی مغرب کا بھی صدقہ ہوگا، کوئی عشاء کا بھی صدقہ ہوگا، کوئی پیدا ہوتے جو سجدہ کیا تھا اس کا بھی صدقہ ہوگا، کوئی غار حرا کا بھی صدقہ ہوگا.
کوئی غار سور کا بھی صدقہ ہوگا، کوئی طائف کے بازاروں کا صدقہ بھی ہوگا، اور کوئی جو شب بدر کو میرے آقا نے سجدہ کیا تھا اس کے صدقے بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس سجدے کے صدقے بھی تو میرے رب نے دینا ہے جو اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا کہ حسین پشت پہ چڑھے ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تک حسین نہیں اترے گا میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، اس کے صدقے بھی میرا رب ساری امت کو بخشش کی نعمت عطا فرما دے گا۔ تو حضرات گرامی یہ ہے مقام محمود، سارے بخشش لینا چاہتے ہیں، سارے شفاعت کروانا چاہتے ہیں، سارے مغفرت کے طالب ہیں، لیکن جہاں سے بخشش ملتی ہے وہاں جانا نہیں چاہتے۔ جو جنت کے سردار ہیں ان سے دوستی کرنا نہیں چاہتے، ان کی غلامی میں آنا نہیں چاہتے۔ جنت کو پیدا کرنے والا تو وہ ہے، پیدا کرنے والے نے پھر مالک جنت بنایا ہے محمد الرسول اللہ کو، اور محمد الرسول اللہ نے سردار جنت بنایا ہے حسن اور حسین کو، حسن اور حسین کو سردار جنت بنایا۔ اب جنت کا سردار آپ کی سرٹیفکیٹ پہ دستخط کرے گا تو جنت ملے گی نا۔ ابھی الیکشن تو ہو ہی جانے ہیں اس ملک میں، آخرکار جب بھی ہوئے ہو ہی جانے ہیں، تو نون لیگ کی ٹکٹ تو گجرانوالہ والوں تب ہی ملے گی جب میاں صاحب راضی ہوئے، پیپلز پارٹی کی ٹکٹ تب ملے گی جب زرداری صاحب راضی ہوئے، چلیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ اسے ملے گی جس سے خان صاحب راضی ہوئے۔ یہ دنیا میں اتنی دانش ہے تو جنت کے لیے دانش کہاں گئی؟ جنت کی ٹکٹ اسے ملے گی جس سے حسن اور حسین راضی ہو جائیں۔ تو مقام محمود کے 5 مرحلے ہیں، مقام محمود کے 5 مرحلے۔ سب سے پہلے تو شفاعت عامہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور عشاء کی نماز کا وقت تھا، تو آقا کریم نے اس آیت کی تلاوت کی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ کا قول تھا، اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ نے عرض کیا مولا چاہے تو عذاب دے چاہے معاف کر، تیرے بندے ہیں، میرا اختیار کوئی نہیں۔ تو آقا یہ آیت پڑھتے گئے، حضرت انس کہتے ہیں بار بار آقا پڑھتے گئے، نماز ختم ہو گئی، تہجد کا وقت ہوا، آقا یہی آیت تلاوت کر رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت ہوا، تو فجر کے بعد میں نے عرض کیا آقا آج اس آیت کا اتنا تکرار کیوں ہے؟ تو میرے آقا مسکرا کے کہنے لگے یہ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا تھا مولا چاہے عذاب دے چاہے معاف کر، میں بار بار یہ آیت پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں مولا وہ عیسیٰ تھے میں محمد ہوں، انہوں نے کہا تھا چاہے معاف کر چاہے عذاب دے، میں عرض کرتا ہوں میری ساری امت کو بخشش کی نعمت عطا فرما دے۔ یہ مقام محمود ہے۔ کس نماز کا صدقہ ہے؟ تو نماز تہجد کے صدقے اتنا ملے گا۔ یہ دیکھیے دراصل ہم قرآن کریم میں یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ میرا رب بنیادی کرائیٹیریا بیان کرتا ہے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ صفا اور مروہ کیوں؟ صفا اور مروہ تو پہاڑیاں ہیں، پتھر ہیں، دو پتھر اللہ کی نشانی ہوتی، پہاڑی اللہ کی نشانی ہوتی، کیوں ہے؟ حضرت حاجرہ اس پہ چلتی رہی، اور جناب حاجرہ کو اللہ نے نبوت دی، حاجرہ کو رسالت دی، چلیں ولایت ہی عطا فرمائی تھی، تو ولایت کے قدم جس پتھر سے لگ جائیں وہ پتھر بھی اللہ کی نشانی ہو جاتا ہے۔ تو جس پتھر پہ نبوت کے قدم لگیں گے، جس پتھر پہ رسالت کے قدم لگیں گے، اور جو نبوت اور رسالت کے کندھوں پہ سواری کرتا رہے گا، میرا رب اسے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم پہاڑوں پہ تو روک گئے، صفا اور مروہ معتبر ہے، حجر اسود معتبر ہے، کعبہ معتبر ہے، مقام ابراہیم معتبر ہے، مینا معتبر ہے، عرفات معتبر ہے، غار حراء غار ثور معتبر ہے، بدر احد معتبر ہے، حنین خندق معتبر ہے، کیونکہ نبی اکرم کے قدم وہاں لگے ہیں۔ تو جہاں نبی اکرم کے قدم لگ جائیں اگر وہ اللہ کی نشانی ہے تو جسے مصطفیٰ نے لعاب دہن عطا فرمایا ہوگا اس کا مقام کیا ہے؟ تو ہمیں وہ صفا اور مروہ جہاں جناب حاجرہ چلتی رہی وہ معتبر ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں حجر اسود کو چوم لینے سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک پتھر ہے، پتھر چومنے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم نے یہ عقیدہ دیا ہے
کہ میں پتھر اس لیے نہیں چوم رہا یا گناہ چوس لیتا ہے، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محمد اسے چوما کرتے تھے۔ تو جسے آقا نے ایک بار چوما، جسے آقا نے 2 بار چوما، جسے آقا نے 10 بار چوما، وہ پتھر اتنا معتبر ہو گیا، زندگی کے سارے گناہ چوس لیتا ہے۔ تو جسے آقا صبح اور شام چومتے ہوں گے، اگر ان کے قدموں میں آؤ گے، میرا رب دنیا بھی سنوارے گا، آخرت میں بھی اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا جب آپ نے اللہ سے یہ مانگا تو رب نے کیا عطا فرمایا؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا اللہ نے 2 اختیارات دیے ہیں، یا تو آج ہی رات ساری آدھی امت کو بخشوا لیجئے یا قیامت کے دن کے لیے شفاعت کا اختیار اپنے پاس رکھ لیجئے۔ تو حضرت انس عرض کرتے ہیں آقا تو پھر آپ نے آدھی امت کو تو بخشوا لیا ہوگا، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور آدھی امت بخشی جانی تھی قیامت تک آنے والی، تو آقا آدھی بخشی گئی۔ آقا نے فرمایا کہ انس میں اگر آدھی بخشوا لیتا تو باقی آدھی کا کیا بنتا؟ تو میں نے شفاعت کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، قیامت والا دن سر سجدے میں رکھوں گا، اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ مقام محمود کا پہلا مرحلہ ہے۔ تو یہ کس نماز؟ اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک آخری امتی بھی آخری امتی کو جنت میں جب تک نہ لے جایا جائے تو آقا سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ ان کے جنت میں گئے بغیر ہی آقا سر سجدے میں اٹھا لیں گے جو آقا کے لیے پتھر کھاتے رہے۔ اپنی جنت کی فکر پڑی ہے ہمیں، ہم نے کیا کیا جنت کے لیے کبھی جا کے سوچئے گا۔ 5 نمازیں پڑھنا تو فرض تھا، وہ کمال کیا ہوا؟ تہجد کبھی پڑھی نہیں۔ میلاد کے مہینے میں 4 محفلیں کر لینے جنت پکی ہو گئی۔ تو جنہوں نے علی اصغر تک کٹوایا تھا انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کن کا خون تھا، کن کی قربانیاں تھی، وہ کربلا میں آنے والے کس کا وعدہ نبھا رہے تھے، جنہوں نے کہا تھا مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، جب تک بنو ہاشم کا، بنو عبد المطلب کا ایک ایک فرد بھی زندہ ہوگا کوئی مکے والا میرے محمد کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو برکتیں دے، 72 نہیں 72,000 حوریں عطا فرمائے۔ ہمارا تو کوئی اعتراض نہیں ہے کسی سے، لیکن ذرا دیکھیے آپ کی قربانیاں کیا ہیں دین کے لیے، جو جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ نہ صرف اپنے لیے جنت بلکہ جنت کو جیب میں ڈال کے پھرتے ہیں، جسے چاہا جنت دے دی، جسے چاہا جہنم میں ڈال دیا، جسے چاہا مومن گردانا، جسے چاہا کافر کہہ دیا۔ یہ ہمارا اختیار نہیں، یہ بروز محشر آمینہ کا لال فیصلہ کرے گا کہ کس نے جنت میں جانا ہے۔ ہم تو ایمان کی سند لے کے جائیں گے، آقا جس پہ دستخط کریں گے رب اسی کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے قیامت والے دن آقا آپ سے پوچھ کے ایمان کی سند پہ دستخط کریں گے؟ کیا حضرت مولوی صاحب ارشاد فرمائیں، حضرت مولانا ارشاد فرمائیں، حضرت مفتی اعظم فرمائیں، حضرت پیر طریقت فرمائیں، آپ بتائیے میں اس کے ایمان کی سند پہ دستخط کروں نہ کروں؟ آقا کو میرے رب نے سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ والا سوفا یعطیکا ربکا فترضی، میرے رب کا مطلق اعلان ہے جب تک محمد راضی نہیں ہوں گے رب عطا ہی فرماتا چلا جائے گا۔ تو یہ مقام محمود کا پہلا مرحلہ ہے، یہ ملے گا کس نماز کے صدقے؟ نماز تہجد کے صدقے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، آقا کریم مجلس میں تشریف فرما تھے اور آپ نے اعلان فرمایا صحابہ میرے رب نے آج یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 لوگ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے نماز تہجد کے صدقے میں۔ 70,000۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا کروڑوں اربوں امت ہوگی،
صرف 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے؟ آقا کہتے ہیں میں نے بھی عرض کیا تھا مولا یہ تھوڑے ہیں، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا ان 70,000 میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت۔ اور کوئی 70,000 تو میرے آقا نے بھی ساتھ لے کے جانا ہے، چلیں باقی 70,000 تو آپ ہی لے کے جائیں گے، ہر پیر کے ساتھ 70,000 جائیں گے، ہر خطیب اعظم کے ساتھ 70,000 جائیں گے، ہر مولانا کے ساتھ 70,000 جائیں گے، چلیں ہر چودھری صاحب کے ساتھ 70,000 جائیں گے، ہمارا کوئی کسی سے جھگڑا نہیں ہے۔ آقا بھی تو اپنی مرضی سے 70,000 کو بغیر حساب لے کے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آقا انہیں بغیر حساب لے جائیں جن کا آپ 1400 سالوں سے حساب کر رہے ہیں۔ آقا انہیں بغیر حساب لے جائیں جن کا آپ حساب کرتے تھکتے نہیں ہیں، جن کے ایمان کو ناپتے تولتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ ترازو کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ وہ رحمت للعالمین جو چیونٹی پہ بھی رحم کرتا ہے، جو مویشیوں پہ بھی رحم کرتا ہے، جو جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے، جو رب العالمین کا رحمت للعالمین نبی بن کے آیا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اب آپ کیلکولیٹر نکال کے مجھے بتائیے کہ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں تو کتنے جائیں گے؟ بس یہی کہنا تو باقی تھا کہ ساری امت ہی بغیر حساب کے جنت میں چلی جائے گی۔ یہ کس نماز کے صدقے میں ہوگا؟ اللہ میلاد کرنے والوں کو تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد میں جب سجدہ ریز ہو گئے تو اس کا جو انعام میرا رب بروز محشر عطا فرمائے گا، دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلے مرحلے میں آقا نے شفاعت عامہ کو مانگا، دوسرے مرحلے میں 70,000 میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ یہ سب نماز تہجد کا صدقہ ہے، مقام محمود ملے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور تیسرا مرحلہ یہ ہوگا، یہ دو دنیا میں، تیسرا قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ آقا کی شفاعت عرض کر رہا ہوں، حساب شروع ہوگا، نامہ اعمال کھلے گا۔ حدیث مبارکہ میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ پہلے میں صغیرہ گناہوں کا حساب لوں گا، پھر میں کبیرہ گناہوں کا حساب لوں گا۔ آقا تشریف فرما ہے، میرا رب اپنی شان کے مطابق حساب لے۔ صغیرہ گناہوں کا حساب اتنا سخت ہوگا کہ انسان پسینے سے شرابور، کبیرہ بھی رہتے ہیں اور وہ تھر تھر کانپ رہا ہے کہ چھوٹے گناہوں کا حساب اتنا سخت ہے تو کبیرہ گناہوں کا حساب کتنا ہو۔ صغیرہ گناہوں میں فیصلہ ہو جائے گا یہ مستحق کے عذاب ہے، اسے جہنم میں پھینک دو، کبیرہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ داروغے گھسیٹ رہے ہیں، وہ پلٹ پلٹ کے آقا کو دیکھ رہا ہے۔ میرا آقا ارشاد فرمائیں گے اسے واپس لے آؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرا رب شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ شفاعت کے صدقے جو عذاب کا مستحق تھا میرا رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب رب فرمائے گا جنت میں لے جاؤ۔ اب سنیے گا، ہو سکتا ہے وہ کوئی ہم میں سے ہی ہو، فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ، وہ کہے گا مولا میں نے نہیں جنت میں ابھی جانا۔ ارشاد فرمایا جائے گا تو مستحق عذاب تھا، جنت مل کے کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہتا ہے مولا جب تو صغیرہ گناہوں کا حساب کر رہا تھا مجھے خطرہ تھا کبیرہ کا حساب ہوا تو کیا بنے گا، صغیرہ کے بدلے میں جہنم ملی ہے، تو اب میں تیری بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مولا صغیرہ گناہوں کے بدلے میں اگر اتنی شفاعت عطا فرمائی ہے تو کبیرہ گناہوں کا بھی حساب کر، عذاب جتنا بڑا ہوگا شفاعت بھی اتنی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ جو لوگ ہو کر آئے ہیں مدینہ طیبہ سے ریاض الجنہ کے دروازے پہ، جو دروازہ مواجہ شریف کی طرف داخل ہوتا ہے وہ دروازے کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ عرض کرے گا مولا اب کبیرہ کا حساب کر، حساب ہوگا تو عذاب بڑا ہوگا، عذاب بڑا ہوگا تو رحمت غالب آئے گی، رحمت غالب آئے گی تو شفاعت زیادہ ہوگی، پھر ایک جنت نہیں کئی جنتیں تو عطا فرمائے گا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ سب کچھ میرا رب مقام محمود سے عطا فرمائے گا،
اور مقام محمود رب نے نماز تہجد کے صدقے میں عطا فرمایا. تو جو برود محشر بھی اپنی گناہگار امت کو نہیں بھولیں گے. کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ، روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ، زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہ، جھوٹ بولتے چلے جانا کبیرہ گناہ، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ. جو اہل الکبائر کو نہ بھولے وہ اپنے دسترخوان سے کھلانے والوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ سینے کے ساتھ لگانے والوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ اپنے پہلو میں لٹانے والوں کو کیسے بلا سکتا ہے؟ جب یہ آپ کلام سن رہے تھے، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ جب چلی تھی مکہ آنے کے لیے، سواری اس قابل نہیں تھی کہ 2 قدم اٹھا سکے. پھر جب رسول اللہ کو ساتھ لے کے واپس نکلے، سواری تیز ہو گئی. دائیوں نے سوال کیا، حلیمہ تو نے سواری بدل لی ہے؟ ارشاد فرمایا میں نے سواری نہیں بدلی، اللہ نے میرا سوار بدل دیا ہے. تو کہنے کو تو ایسا ہی ہے، کہنے کو تو ایسا ہی ہے کہ 4 سال حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ کو پالا، یہ صرف کہنے کے لیے ہے. حقیقت میں میرے محمد نے حلیمہ کو پالا ہے. آقا جہاں جہاں رہے آقا نے پالا ہے. 2 سال رہے تو آقا نے پالا، 4 سال رہے تو آقا نے پالا، 30 سال رہے تو آقا نے پالا، 40 سال رہے تو آقا نے پالا. دوران ہجرت ام معبد کے گھر چند لمحے آقا ٹھہرے تھے اور ایک گھونٹ دودھ پینے کو نہیں تھا. آقا نے ہاتھ پھیرا، میرے رب نے دودھ پیدا کر دیا اور اتنا دودھ ہوا سارے سیر ہو گئے. دودھ ختم نہیں ہوا. اب تاریخ دان کہتے رہے ام معبد نے رسول اللہ کو پلایا تھا. حقیقت میں ام معبد نے نہیں، میرے محمد نے ام معبد کو پلایا تھا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی تو یہ مقام محمود کا صدقہ ہے، اور مقام محمود صدقہ ہے نماز. اور چوتھا مرحلہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جانے والا جہنم میں جا چکا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ علماء جانتے ہیں، لمبی حدیث. آقا نے فرمایا میرا آخری امتی جب جنت میں جائے گا، آخری امتی جب جنت میں جائے گا تو منظر یہ ہوگا وہ جہنم میں ہے. عرض کرے گا مولا میرا حق نہیں بنتا، تیری رحمت کا واسطہ ہے، صرف جہنم کی آگ سے چہرہ پھیر دے، چہرہ جنت کی طرف کر دے، چاہے میں جہنم میں رہوں. حق نہیں بنتا. میرا رب رحمت سے عطا فرمائے گا. تھوڑی دیر گزرے گی، عرض کرے گا مولا حق تو ہے ہی نہیں اور رحمت جو ہے اس کی کوئی حد نہیں، صرف اتنا عرض کرتا ہوں جہنم سے نکال کے نا جنت کے دروازے پہ ڈال دے. جنت نہیں چاہیے، بس دروازے پہ ڈال دے. میرا رب فرمائے گا، اور وہ تو فرمانا چاہیے اے ابن آدم تو کتنا وفا شکن ہے، وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے. اب وعدہ کرو اور کچھ نہیں مانگوں گا. کہے گا مولا وعدہ اور کچھ نہیں. اب وہ جنت کے دروازے پہ، اور دروازہ کھلا ہے اور ظہیر بھائی اندر ہیں، حوروں کے جرمٹ میں ہیں، محلات میں باغات میں. تو اب میں کتنی دیر برداشت کروں گا؟ عرض کروں گا مولا اتنے زمانے کو جو جنت عطا فرمائی ہے تھوڑی سی مجھے بھی عطا فرما دے. میرا رب عطا فرما دے گا. اب وہ جنت کے اندر ہے، جنت کی دہلیز پہ بیٹھا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا. پھر میرا رب ارشاد فرمائے گا جہاں کھڑے ہو وہاں سے چلنا شروع کر دو، جہاں تاکہ خود رکو گے ساری جنت تیرے نام کر دوں گا. اب حدیث کے لفظ ہیں وہ چلتا جائے گا مانگتا جائے گا، چلتا جائے گا مانگتا جائے گا. میرا رب عطا فرماتا جائے گا. بالآخر عرض کرے گا مولا میری تمنائیں ختم ہو گئیں، میری حاجتیں ختم ہو گئیں، میری ضروریات ختم ہو گئیں، میری خواہشات تمام ہو گئیں، میرے دامنے طلب میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. لیکن میرے رب کی رحمت آواز دے گی ابھی تیری حد ختم ہوئی ہے، میرے رب کی عطا کی حد ابھی نہیں ہوئی. لہذا جتنی جنت تو نے مانگ کر لی تھی اس سے 2 گنا جنت میں بغیر مانگے اور عطا فرماتا ہوں. یہ جو آخری امتی جنت میں جائے گا، یہ جو آخری امتی جنت میں جائے گا، تو جو پہلا جائے گا، جو عشرہ مبشرہ جائیں گے، جو سابقون الاولون جائیں گے،
ان کے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں یہ جائیں گے، فاطمہ اور علی کی تو نشان ہی نہیں میں کہوں جنت میں، انہیں تو میرے رب نے عطا بنایا ہی جنت کے لیے۔ ذرا تاریخ میں کبھی ڈھونڈیے، محمد نام میرے رب نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، علی نام آپ سے پہلے کسی اور کا نہیں ہوا، حسن اور حسین نام کسی اور کا نہیں رکھا۔ آقا سے پوچھا گیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ چاروں نام ہمیشہ سے میرے رب نے اپنے حسن کے پردے میں چھپا کر رکھے ہیں، کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اور یہ حدیث مبارکہ کہ قیامت والے دن جنت عرض کرے گی اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت والے دن اپنے 2 ارکان کے ساتھ بے رکنین، اپنے 2 رکنوں کے ساتھ قیامت والے دن تجھے مزین کروں گا، مولا ابھی تک تو نے اپنے 2 رکن عطا نہیں فرمائے۔ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا جنت یاد رکھو میرے ایک رکن کا نام حسن ہے، دوسرے رکن کا نام حسین ہے، میں نے وہ صرف تمہیں عطا نہیں فرمائے، تیری سرداری بھی انہیں عطا فرما دی۔ یہ مقام محمود کا 4تھا مرحلہ ہوگا، اور یہ آخری امتی اتنی شان سے جنت میں جائے گا، آخری امتی، اور یہ صدقہ ہوگا نماز تہجد۔ چلیں یہ 4 مرحلے تو میرے اور آپ کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، گناہ کریں گے تو بخشش کی امید ہے۔ کوئی وہ بھی تو ہو گئے جو پیدا ہی کعبے میں ہوئے، کعبے میں پیدا ہو کے کعبے کو دیکھا نہیں ہے، رسول اللہ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، اور زمانے کو پیغام دیا ہے کہ پیدا کعبے میں ہوا ہوں لیکن سب سے پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا، اور اعلیٰ حضرت کا پھر کنیکشن بنتا ہے کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ یہ شعر اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، عقیدہ مولا علی نے دیا تھا۔ کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے کو دیکھا نہیں، اور حضرت آج تک امت یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکی وہ کعبے میں پیدا بھی ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ ہمارا علم دیکھیے، ہماری تحقیق دیکھیے، ہمارا ذوق دیکھیے، ہمارا فن دیکھیے، سارے علماء سے پوچھئے، سوال کیجئے، خود سوچئے، اس وقت تو کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، تو اس لمحے کعبے میں پیدا ہونا یہ علی کا اعزاز نہیں تھا، یہ تو کعبے کا اعزاز تھا۔ تو جو پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات شیر خدا کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جب علی میرے پیٹ میں تھے، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اگر کبھی ایسا ہونے بھی لگتا کہ میں کسی بت کو سجدہ کرنے لگتی تو علی پیٹ سے ایسی الجھن پیدا کرتے کہ میں بت کو سجدہ نہ کر سکتی۔ تو یہ 4 مرحلے علی کے لیے تو نہیں ہیں، یہ 4 مرحلے صدیق اکبر کے لیے تو نہیں ہیں، یہ 4 مرحلے فاروق اعظم کے لیے تو نہیں، یہ 4 مرحلے عثمان غنی کے لیے تو نہیں۔ یار حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں جو ایمان دیا ہے، ایمان کا مقام دیکھیے، منزلت دیکھیے، اس کی بلندی کو دیکھیے کہ ابو جہل نے دروازے پہ دستک دے کے کہا آج تیرے یار کا یہ دعویٰ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں فلسطین سے ہو کر واپس آیا ہوں۔ ابو بکر نے مسکرا کے کہا زمانے کی کوئی زبان کہے، ابو بکر نہیں مانتا، آمینہ کے لال نے کہا ہے سر تسلیم خم کرتا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ آج 1400 سال بعد شاید اس جملے میں وہ رب، اس جملے میں وہ ذوق، اس جملے میں وہ گہرائی ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ جب مکے میں سارے کافر ہیں تو حضرت صدیق اکبر نے جب رسول اکرم کی صداقت کی گواہی دی تو صدیق رسول اللہ کے پاس بعد میں جاتے ہیں، جبریل سلام لے کر پہلے آ جاتا ہے۔ جیش الاسرہ، غزوہ تبوک کا موقع، آقا نے کہا جو گھروں میں جتنی استطاعت رکھتے ہو لے کر آؤ۔ صدیق اکبر بھی گئے، اور آج فاروق اعظم نے چاہا اس کے گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں، میں زیادہ مال لے کر آؤں گا تو آج میں جیت جاؤں گا۔ ان کے مقابلے دیکھیے اور اپنے مقابلے دیکھیے، لے آئے نصف مال کا، نصف لے آئے، نصف چھوڑ آئے ہوں۔ وہ آ گئے جو مکے کا سب سے مالدار تاجر تھا اور اتنی سی گٹھڑی بندھی ہوئی ہے، رسول اکرم کے قدموں میں رکھا۔ اب فاروق اعظم بھی بڑھتے ہیں کہ میں جواب سنوں، پاس ہوئے، رسول اکرم نے پوچھا تو کہنے لگے جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ کا اور آپ کا نام چھوڑ آیا۔
تو فاروق اعظم آگے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں یہ ابو بکر ہمارا دنیا کا بھی امام ہے، ہمارا آخرت کا بھی امام ہے۔ ابو بکر ہوتا ہی وہ ہے جس سے کوئی سبقت نہیں لے جاتا، جس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو کیا اس ابو بکر کو ان 4 مرحلوں کی ضرورت ہو گئی جنہوں نے سب کچھ قربان کیا تھا رسول اللہ کے لیے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو میرے رب نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ مقام ابراہیم پہ رسول اکرم کے ساتھ پہنچے۔ طواف کرتے ہو عرض کرتے ہیں آقا میں یہاں سجدہ کرنا چاہتا۔ آقا نے فرمایا کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں۔ گزر گئے، دوسرا چکر لگایا، پھر آئے کہا آقا سجدہ، حکم نہیں۔ تیسری مرتبہ آئے، آقا نے مسکرا کے کہا کہ حکم آ گیا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب صرف عمر یہاں سجدہ نہیں کرے گا، قیامت تک آنے والا ہر فرد یہاں سجدہ کرے گا۔ تو عمر کی باتیں تو عرش پہ بیٹھا بھی سنتا ہے۔ حضرت عمر کو سوال تو کرنا چاہیے تھا، آقا ہم نے تو قرآن اترتا نہیں دیکھا، ہم نے تو جبریل کو نازل ہوتے نہیں دیکھا، پہلے چکر پہ بھی تو ہم ساتھ تھے، دوسرے پہ بھی ساتھ تھے، تیسرے پہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وحی اتر رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، جبریل آ جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ جبریل آیا تھا یا نہیں آیا تھا، ہمیں نہیں پتا قرآن نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن جناب عمر نے رہتی دنیا تک یہ عقیدہ دیا ہے کہ یاد رکھو آقا نے کہہ دیا، میرے رب نے قبول فرما لیا۔ یار یہ جب قبلہ بدلا ہے 2 ہجری میں، وہ بڑا بے نیاز ہے میرا خدا، مکے میں کھڑا کرتا ہے، کعبے میں بلاتا ہے اور رخ بیت المقدس کی طرف کرواتا ہے، اور ہجرت کے دوسرے سال مدینہ میں رخ ادھر کروا دیتا ہے۔ اب بے نیاز کے بے نیاز بندوں کے فیصلے ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو مسجد بنو سلمہ جسے آج قبلتین کہا جاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، آقا نماز شروع کرتے ہیں، چہرہ بیت المقدس کی طرف، پہلی رکعت بیت المقدس کی طرف، دوسری رکعت بیت المقدس کی طرف، نماز مکمل نہیں ہوئی، تیسری رکعت میں حکم آتا ہے نماز بعد میں مکمل ہوگی، مصطفیٰ کی آرزو پہلے مکمل ہو جائے گی۔ اور تاریخ اسلام کی پہلی نماز تھی اور آخری نماز، نماز شروع ہوتی ہے قبلہ اور تھا، نماز ختم ہوتی ہے قبلہ اور تھا۔ یہاں کسی مولوی صاحب کو کہیے کہ جو کمیٹی کا صدر ہے نا، مسجد کی کمیٹی کا صدر، اس کی اجازت کے بغیر 5 منٹ نماز پہلے پڑھا کے دکھائے، چلیں 2 منٹ بعد میں پڑھا کے دکھائے، پڑھا تو لے گا، اگلی نماز کوئی اور پڑھائے گا۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں جن کے پاس اپنی نماز کا 5 منٹ کا بھی اختیار نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کے اختیارات کو ناپنا چاہتے ہیں۔ اپنے اختیار دیکھیے، آپ کا اختیار کیا ہے، اور کہتے ہیں مصطفیٰ کو اختیار ہی کوئی نہ تھا۔ ہاں تو نہیں تھا مصطفیٰ کو اختیار، بس اللہ نے اتنا سا دیا تھا، آقا اشارہ کرتے تھے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، اور وہ 2 ٹکڑے زمین پہ آ گئے۔ دیکھا زمانے نے، ابو جہل نے یمن میں جناب حضرت حبیب یمنی کو خط لکھا کہ کل ایک ڈرامہ ہونے والا ہے، آ کر تم بھی دیکھو، نعوذ باللہ۔ وہ آ گئے، جنہوں نے ابو جہل رہنا تھا وہ مکے میں بھی ابو جہل رہے، جنہوں نے حضرت بننا تھا وہ یمن سے آ کے حضرت ہو گئے۔ اس نے دیکھا رسول اللہ کے قدموں میں کہا میں اختیار مان گیا، اب علم دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ میری پچھلے سال حضرت سے ملاقات ہوئی اور آج ہوئی، اگلے سال زندگی ہوئی تو پھر ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ملاقات ہو تو اس کا مطلب کیا ان کے اندر دکھ کوئی نہیں، غم کوئی نہیں، میرے اندر کوئی نہیں، ان کے اندر کوئی نہیں، چوئی صاحب کے اندر نہیں ہے، کس کے اندر نہیں، لیکن ساتھ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ جو آیا ہی پہلی بار تھا اور آ کر کہتا بتائیے میرے اندر کا دکھ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا تیری ایک ہی بیٹی ہے، بول نہیں سکتی گونگی ہے، چل نہیں سکتی اپاہج اور لولی لنگڑی ہے، سن نہیں سکتی بہری ہے، دیکھ نہیں سکتی اندھی ہے۔ اس نے دھاڑ ماری، رسول اللہ کے قدموں میں گرا، کہا آقا میں مان گیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تو یمن بعد میں پہنچے گا، اللہ اسے صحت پہلے عطا فرمائے گا۔
وہ گھر پہنچتا ہے، جا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، دروازہ وہی بچی کھولتی ہے جو کل تک چل نہ سکتی تھی، جواب وہی دیتی ہے جو کل تک بول نہ سکتی تھی۔ تو اس نے سوال کیا، بیٹا بتاؤ کون سا حکیم آیا تھا، کون سا طبیب آیا تھا، کون سا معالج آیا تھا جو تیرا علاج کر کے گیا؟ وہ مسکرا کے کہنے لگی، ابا حضور، جس حکیم نے آپ کو ایمان عطا فرمایا ہے اسی نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ اگر یہ بھی اختیار نہیں ہوتا، ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی سے، تو وہ چاند تھا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آقا کے اختیار تو اتنے ہیں یار کہ میرے آقا اشارہ کرتے ہیں 2 ٹکڑے مل کر پھر چاند بن جاتے ہیں۔ آقا نہ چاہتے، یہ بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کرنے لگا ہوں، آقا نہ چاہتے ساری کائنات چاند سے محروم ہو جاتی۔ چاند کی چاندنی کی قسمیں کھانے والے، وہ شعراء، وہ ادیب، وہ حسن شناس، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، جو سارا دن چاند کی چاندنی کا انتظار کرتے ہیں، انہیں ماننا ہوگا اللہ نے چاند بھی آمینہ کے چاند کے صدقے عطا فرمایا ہے، اور چاند کو چاندنی بھی اس چاند کی چاندنی کے صدقے عطا فرمائی۔ تو یہ 4 مرحلے تھے جو ہمارے لیے ہیں، تو انہیں بھی تو کچھ ملنا ہے، جنہوں نے سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کیا۔ حضرت عثمان کو کہا نہیں تھا مکے والوں نے تم طواف کر لو، 6 سال بعد آئے تھے، احرام باندھا تھا، صحن حرم میں تھے، کہا اللہ کی عزت کی قسم یہ تو اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میں صرف اس کے پیچھے طواف کروں گا جس نے اس کعبہ کو قبلہ بنایا ہے، اس سے پہلے میں طواف نہیں کروں۔ اب انہیں کیا ملے گا؟ آخری بات گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو 5واں مرحلہ مقام محمود کا یہ ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنتی اعلیٰ جنت میں بیٹھے ہوں گے لیکن پھر بھی چہروں پہ غم ہوگا، اعلیٰ جنت میں ہے چہروں پہ غم۔ میرا رب فرمائے گا میں نے وعدہ پورا نہیں کیا، کہیں گے پورا ہو گیا، حوریں نہیں ملیں، مل گئیں، محلات نہیں ملے، مل گئے، باغات نہیں ملے، مل گئی، شراب طہور کی نہریں تیرے اختیار میں نہیں، سب کچھ ہو گیا۔ میرا رب فرمائے گا پھر پریشان کیوں ہو؟ وہ عرض کریں گے مولا ہم کٹے مرے اس لیے تو نہیں تھے کہ ہمیں حوروں کے پہلو مل جائیں، ہم تو چاہتے تھے بغیر حجاب کے تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا نگاہیں اٹھاؤ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، نگاہیں اٹھاؤ، وہ نگاہیں اٹھائیں گے، میرا رب سارے پردے اٹھائے گا۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، میرا رب ان پر اپنی نظر کرم فرما رہا ہوگا۔ یہ انہیں ملے گا جو پہلے ہی جنت کے حقدار تھے، تو مقام محمود سے کوئی محروم نہیں ہوگا۔ جو جنت کے اہل نہیں تھا وہ شفاعت عامہ میں آئے گا، جو شفاعت عامہ میں نہیں آ سکے گا میرا رب اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ جو اسے محروم رہ گیا، مستحق عذاب ہو گیا، قیامت والے دن مصطفیٰ کی شجاعت سے، شفاعت سے وہ بہرہ ور ہو جائے گا۔ اگر وہاں بھی محروم رہ گیا پھر جہنم سے نکال کر اسے جنت عطا فرمائی جائے گی، اور جو پہلے ہی جنت میں جائیں گے میرا رب صبح و شام انہیں اپنے دیدار کی نعمتیں عطا فرمایا۔ لیکن پھر آپ ہی بتائیے انہیں میرا رب کیا عطا فرمائے گا؟ جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک وہ نقاب اٹھا کے مجھے اپنا دیدار نہیں عطا فرما دیتا۔ یہ سب کچھ امت کو ملے گا نماز تہجد کے صدقے میں۔ تو اللہ کریم ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کے پڑھنے کے صدقے اتنا ملے گا تو خود بھی پڑھ کے دیکھو اس میں کتنی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور مصطفیٰ اسی کو ملتے ہیں جو نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آقا نے نماز تہجد کے وقت کہا تھا حضرت ربیعہ سے کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ وہ فجر ظہر عصر کا وقت نہیں، تہجد کا وقت تھا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ کہنے لگے آقا سب چھوڑیے، مجھے جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو مصطفیٰ کریم کو پانے کے لیے اس لمحے کا انتخاب کرو جب سجدہ تیرا ہو، دیکھنے والی ذات وہ ہو،
میرا رب اس سجدے کے صدقے مصطفیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، مصطفیٰ آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ صرف جنت ہماری منزل نہیں ہونی چاہیے، جنت والا منزل ہونی چاہیے، وہاں پہنچنا ہے۔ جنت ملی، جنت والا ہی نہ ملا تو اس جنت کا مزہ کیا ہے؟ طواف کریں ثواب ملتا ہے، جنت حجر چومیے گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت نہیں ہے۔ جنت لینے کے لیے آپ کو مدینہ جانا پڑے گا۔ مدینہ میں جنت ہے جسے زمانہ ریاض الجنہ کہتا ہے۔ ریاض الجنہ میں سر رکھنا پڑے گا، اور ریاض الجنہ دنیا میں رکھ کے میرے رب نے بتایا دنیا کی جنت بھی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، آخرت کی جنت بھی مصطفیٰ کے قدموں میں۔ تو اس لیے اس ذات تک پہنچیے تو وہ کیسے راضی ہوں گے؟ وہ راضی اسی طرح ہوں گے کہ جب تم بھی علی سے محبت کرو گے، جب تم بھی فاطمہ کا ادب کرو گے، حضرت سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا کا، حسن اور حسین سے تو آقا اتنی محبت کرتے تھے۔ یہ رسمی سا جملہ ہوگا، میں 1000 بار جو سنا ہے۔ آقا خطبہ دے رہے تھے، حسن اور حسین آئے، آقا نے خطبہ چھوڑ دیا۔ کبھی سوچئے گا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا نے بٹھایا اپنے سینے پہ حسین کو، اور حسین کا منہ کھولا، پھر اپنا کھولا، پھر منہ میں منہ داخل فرمایا کہ مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ یہ ترجمہ ہے ان لفظوں کا جو آقا نے بولے تھے، جذبات کی ترجمانی نہیں ہے۔ وہ میرا رب بھی جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ تو اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ تو ہمارے بڑے بھائی چودھری ارشاد صاحب ہمیشہ یہ پروگرام کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں برکتیں عطا فرمائے، اور صدق دل کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا میلاد منانے کی بھی توفیق دے، اور آپ کی سیرت طیبہ پہ عمل کی بھی توفیق دے۔ اور سیرت طیبہ کا صرف ایک پیغام یہ ہے، آقا نے ساری زندگی تصادم کا رستہ نہیں اختیار کیا، کبھی تصادم۔ آج کے زمانے میں بھی میں گجرانوالا میں بیٹھا ہوں، یہ جملہ میں نہ بولوں تو بہرحال بددیانتی تو ہے کہ آپ کے ہاں یہاں بالکل قریب آپ کے انقلاب بپا کرنے والوں نے انقلاب بپا کیا ہے، کیا رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی؟ کیا فتوے دینے والے نہیں تھے؟ جو تصادم کا رستہ اختیار کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، جو تصادم کا رستہ اختیار نہیں کرتا مصطفیٰ کے صدقے رب اسے ادارت المصطفیٰ عطا فرما دیتا۔ اس دنیا میں بھی آج کی بات کر رہا ہوں، کامیاب وہی ہوئے ہیں۔ رکاوٹیں تو ہر جگہ ہے، رکنا ہے رک جائیے، چلنا ہے چلیے، آپ کی مرضی ہے۔ پتھر مارنے والے تو ماریں گے، کرنا کیا؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا۔ ہیں کچھ لوگ اس زمانے میں جو ٹھہر گئے، کسی لفظ پہ ٹھہر گئے، کسی حرف پہ ٹھہر گئے، بس ٹھہر ہی گئے۔ کچھ ہیں گزر گئے، کامیاب ہو گئے۔ 8 سال میں آقا نے جو انقلاب بپا کیا ہے، تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آقا نے میثاق مدینہ جا کے یہودیوں سے کیا تھا۔ صلح حدیبیہ میں مشرکین نے کہا تھا کہ ہم آپ کی کوئی شرط نہیں مانیں گے، آپ کو ہماری ساری شرطیں ماننی پڑیں گی۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، آقا نے فرمایا عمر ابھی تلوار نکالنے کا وقت نہیں ہے۔ معاہدہ لکھا گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے معاہدہ ہے۔ تو مشرکین نے کہا رسول مانتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا، رسول کاٹیے۔ علی نے کہا میں تو نہیں کاٹوں گا۔ رسول اللہ نے تصادم کا رستہ اختیار کیا، آپ نے لکھا محمد بن عبداللہ کی طرف۔ تو سیرت کا پیغام یہ ہے، اگر آپ کی کوئی منزل ہے، پھر منزل کوئی نہیں، پھر موج کریں۔ کوئی منزل ہے، کوئی مقام ہے، کہیں پہنچنا ہے، تو پھر رستے میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ میں نے آپ کے پاس حاضر ہونا تھا یہاں، خدا نخواستہ یہ آنے والا جو ایک بنیادی رستہ اگر وہ بند ہوتا تو میں وہاں ٹھہرتا، وہاں الجھتا، وہاں لڑائی کرتا، یا متبادل رستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو اپنی منزل پہ جانے کے لیے متبادل رستہ اختیار کیجئے۔ میرا رب چاہتا تو لمحے میں انقلاب بپا ہوتا۔ تلواروں کے سائے میں بھی تو اللہ نے نکالا تھا، یعنی اندر حجرے میں آقا تھے اور باہر تلواریں تھیں۔ وہ تلواروں والے اندھے ہو گئے، آقا بچ کے نکل گئے۔ اب جو تلواروں سے بچا سکتا وہ مجبور تھا کہ 3 دن 3 راتیں غار ثور میں رکھتا، وہ اگلے لمحے مدینہ نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن صدیق کا مان بھی تو رکھنا تھا۔
کہ صدیق نے کہا تھا آقا اچھا یہ لگتا ہے چہرہ آپ کا ہو نگاہیں میری ہوں میں دیکھتا ہی رہوں. میرے رب نے 3 دن 3 راتیں دی, چہرہ صرف مصطفیٰ کا ہے, نگاہیں صرف صدیق اکبر کی ہیں. سراقہ نہیں چلے تھے پیچھے, معجزہ نہیں ہوا تھا, پہاڑوں نے سواری کے قدم نہیں پکڑے تھے. یہ سب کچھ کرنے والی ذات چاہتی لمحے میں مدینہ پہنچاتی, لیکن ہمیں یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر منزل واضح ہو اور تم چلتے چلے جاؤ تو رستے کی رکاوٹیں ہیں, انہیں چھوڑ کر تصادم کا رستہ اختیار نہیں کرنا, آگے بڑھتے چلے جاؤ. تو جنہیں 8 سال پہلے ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا, صرف 8 سال بعد وہ شہنشاہ مکہ بن کے دوبارہ تشریف فرما ہو جاتے. تو پھر آ کر آقا نے فتح مکہ کے موقع پہ تو بڑے بدلے لیے ہوں گے, انتقام لیا ہوگا. اوجڑیاں ڈالنے والے کھڑے تھے سامنے, پتھر مارنے والے تھے, میرے آقا کو شاعر مجنوں کہنے والے سامنے کھڑے تھے, کانٹے بچھانے والے سامنے کھڑے تھے, سر انور کو آلودہ کرنے والے سامنے کھڑے تھے. آقا نے کہا بولو میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو, اور دشمن کو بھی پتا تھا اللہ نے انہیں کریم بھی بنایا ہے, ان کے خاندان کو بھی کریم بنایا ہے, تو کلمہ گو کیوں نہیں مانتا؟ اگر ان کی بارگاہ میں آ جاؤ گے رب دنیا میں بھی تجھ پہ کرم فرمائے گا, برود محشر بھی کرم فرمائے گا. کلیجہ چبانے والوں کو آقا نے معاف کیا ہے. یہ بات جملہ لکھنے والوں نے لکھا, ہم پڑھ کے گزر گئے. یہاں تو ایک ایک پورے کے بدلے لیتے ہو اور کہتے ہو میرا وقت آیا تو میں پوچھوں گا. وقت آئے پہ نہ پوچھنا ہی تو محمدیت ہے. وقت آئے پہ پوچھنا نہ حسینیت ہے نہ محمدیت ہے. رسول اکرم کی نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہیں میرا رب منصب اور اقتدار عطا فرمائے تو تم بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑے کر کے زمانے کو یہ پیغام دو, جو محمد کا ہو جاتا ہے رب لوح و قلم بھی اس کا کر دیتا ہے. اللہ کریم آپ کو آباد رکھے, سلامت رکھے, اپنی امان میں رکھے, اور ہمیں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق کرے.